ہمارے فوڈ ہیبٹس بہت چینج ہو گئے. وہ چیزیں ہم نہیں کھا رہے جو ہمیں کھانی چاہیے. کیا طب نبوی ماڈرن بیماریوں کا بھی حل دیتی ہے یا نہیں؟ کڈنیز کے لیے، کڈنی میں سٹون ہے تو اس کے لیے، دل کے لیے، دل کی میڈیسن ہے کھجور. طب نبوی میں کوئی بھی ایسی بیماری نہیں جس کا کہ علاج نہ ہو. یہ جو طب نبوی کا جو ایک علاج ہے پورا، کیا یہ ایک اسکالر یا ایک ایکسپرٹ ہی سمجھ سکتا ہے؟ کیا یہ یا عام آدمی بھی جو ہے وہ لڑکوں لڑکیوں میں بھی کہیں نہ کہیں بلڈ پریشر کا شکار ہو رہے ہیں، شوگر ہو رہی ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ ان دو بیماریوں کا آپ کوئی علاج بتائیں. فارماسیوٹیکل کمپنیز بند ہو جائیں گی تو وہ پھر آپ کو کہیں گے کہ یہ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ہلدی میں تو یہ زہر ہے، کھجور میں تو یہ نقصان ہے، تو شہد میں تو یہ زہر ہے. وہ پھر آپ کو مس گائیڈ کریں گے. یہ پھر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی ہے یا ایک نان مسلم بھی ہے وہ طب نبوی سے اپنا بیماری کا علاج کر سکتا ہے؟ السلام علیکم، ویلکم ٹو another ایپیسوڈ آف دی پیپلز نیٹورک. آج کی جو ہماری پوڈ کاسٹ ہے وہ بڑی ہی خاص ٹاپک پر بھی ہے اور بڑے ہی خاص مہمان کے ساتھ ہیں. آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں وہ جنید جمشید کی وائف ہیں اور جو ہے ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے طب نبوی. السلام علیکم میم، کیا حال چال؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کیسی میم؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. اچھا میم، میں چاہوں گا کہ آپ ایک اپنا تعارف جو ہے وہ لوگوں کو کرائیں. میں ویسے قرآن کی ترجمہ تفسیر وہ میں نے کیا اور اسی کا ہی میں تقریباً 20 سال سے اس کو ٹیچ بھی کر رہی ہوں. مختلف اداروں میں، گھر میں بھی میری کلاسز ہوتی ہیں، خواتین کی بھی ہیں اور بچوں کی بھی ہیں، تربیہ کلاسز بھی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ سائیکالوجی بھی میں نے کیا ہوا ہے اس میں. تو اس میں جو مجھے قرآن کے ساتھ اسلامک سائیکالوجی اور اسلامک کاؤنسلنگ جو ہے وہ اس نے بہت زیادہ فائدہ دیا. طب نبوی میں نے کورس کیا ہوا ہے، باہر سے بھی کیا، یہاں بھی. تو اس میں طب نبوی میرا زیادہ انٹرسٹ اس میں، اور خاص طور پہ نا جب مجھے خود بچپن سے ڈاکٹر سے ڈر لگتا تھا تو اس لیے میرا زیادہ انٹرسٹ تھا کہ کوئی ایسا علاج ہونا چاہیے جو ہم خود کر سکیں، ایزی بھی ہو تو جی، اور اس کا فائدہ بھی ہو ہمیں. تو پھر یہ ہے کہ اس میں نے کافی کورسز کیے، ریسرچ کیا، اور تقریباً 15 ایئرس سے تو میں ایز مطلب میں ابھی خود ایک طالب علم ہی ہوں، لیکن 15 ایئرس سے تو لوگوں کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں اور اس علاج کو نا، طریقہ علاج کو، لیکن اپنے اوپر تو 20 ایئرس سے کر رہی ہوں. مطلب 20 ایئرس سے میں، میرے گھر والے کبھی ڈاکٹرس کے پاس نہیں گئی، ہاسپٹل نہیں گئے. اچھا، ماشاء اللہ. تو جو بھی کوئی بیماری ہوتی ہے یا آتی ہے تو اس کو ہم گھر میں ہی ٹھیک کرتے ہیں. مطلب ماشاء اللہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے الحمدللہ. یہ ویسے عام تر لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا کیونکہ ہم آپ کو پتہ ہے ایک میڈیکل انڈسٹری کے وہ ہل چکے ہیں، جو کہ ایڈکٹ ہو چکے ہیں اب تو. اچھا، سب سے پہلا سوال جو ہے وہ میرا یہ ہے کہ طب نبوی ہے کیا بیسیکلی، عام الفاظ میں اگر اس کو سمجھنا چاہیں؟ جی، طب نبوی جو ہے یہ اصل میں وحی کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل پہ نازل کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا، پورا ایک لائف سٹائل ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی کو گزاریں اور کیا کیا چیزیں ہیں جو اس میں ہمارے لیے کام آتی ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم جو بات کریں گے وہ یہ بات ہے کہ یہ ایک بلیف سسٹم ہے نا، عقیدے کا. تو ابھی یہ ہوتا ہے کہ طب نبوی، مطلب میں بڑے افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے لوگ جو قرآن اور حدیث کا علم رکھے ہوئے ہیں، اسکالرس، تو وہ خود بھی طب نبوی سے اپنا علاج نہیں کروا رہے. میں نے تو ابھی تک سنا بھی نہیں ہے. وہ ہر وقت ہر چیز کے لیے جو ہے وہ ڈاکٹرس کے پاس جاتے ہیں. اور ابھی مطلب میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی کہ یہ کروا رہے تھے سمر کورسز نا، تو کچھ خواتین کے ساتھ تو طب نبوی کے اوپر بات ہوئی. تو میں نے کہا میں چاہ رہی ہوں کہ آپ بچوں کو سمر کورس کروا رہے ہیں تو میں طب نبوی کا بھی اس میں ایک سبجیکٹ رکھے، میں خود کرواتی ہوں بچوں کو نا. تو مطلب میرے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، تو ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کھانسی ہوگی تو ہم نے کیا استعمال کرنا ہے، اگر بخار ہو گیا تو ہم نے کیا. بہتر نہیں ہے کہ ہم ابھی سے اپنے بچوں کو ٹرین کریں اور وہ اس چیز کے اوپر ان کا، کیونکہ بچوں کا بلیف جو سیٹ ہوگا وہ بڑوں کا نہیں ہوتا. تو لیکن وہ قرآن پڑھے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے مجھے اس بات کے لیے ریفیوز کر دیا کہ پتہ نہیں طب نبوی لوگوں کو کوئی اتنا اچھا نہیں لگتا. یعنی یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ طب نبوی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، اس میں ان کے واقعات ہیں، احادیث ہیں، اور پھر قرآن سے لیتے ہیں ہم طب نبوی.
تو وہ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا اور اس کے لیے لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہیں. اور حالانکہ یقین کریں کہ اصل یہ ہی علاج ہے جس میں ہم کیور کرتے ہیں. دس از ناٹ مینجمنٹ. ہاں یہ پورا ایک ٹریٹمنٹ ہے جو کہ ہمیں جسم کو ٹھیک کرتا ہے. اللہ اور اس کے رسول سے بہتر تو کس کی بات ہو سکتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا علاج کا وہ کچھ سٹیپس میں آتا ہے. سب سے پہلے جو وہ طریقہ کرتے تھے اس میں کرتے تھے قرآن کے ذریعے سے علاج, جس میں دم آ جاتے تھے, جس میں آیات شفا آ جاتی تھیں, جس میں ہماری سورہ فاتحہ ہے کہ ہم اس سے علاج کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا بلیف ہے کہ سورہ فاتحہ سے لوگوں کو آرام آ جاتا ہے. یعنی کینسر جیسے ابھی آپ دیکھیں کہ پیچھے ایک تو بہت بڑا چل رہا ہے نا کہ وہ سورہ رحمان سے کینسر کا بھی علاج ہو رہا ہے. جی آج تو وہ کیا کرتے ہیں, قرآن ہی سنتے ہیں نا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ قرآن اور شہد ان دونوں میں کیا ہے, شفا. تو سب سے پہلے جو طریقہ علاج ہوتا تھا وہ کیا, قرآن کے ذریعے اپنے آپ کو کیور کرنا. کئی ایسے میں نے دیکھے جو ہے معالج جنہوں نے اپنی سوانح حیات میں لکھا کہ ہم کبھی کسی ایسی جگہ پر ہوتے تھے کہ وہاں پہ اور کوئی میڈیسن نہیں مل رہی ہوتی تھی, یعنی طب نبوی کی یا جو بھی ان کی حکمت کی جڑی بوٹی یا ہربس, تو ہم نے کئی سال صرف سورہ فاتحہ سے لوگوں کا علاج کیا. تو دس از بلیف سسٹم نا. ایسے ہی تو نہیں آرام آ جائے گا. ہم لوگ کہیں گے جی ہم ہر وقت سورہ فاتحہ پڑھ بھی رہے ہوں گے, آرام تو نہیں آ رہا. کیوں؟ بلیو نہیں ہے, یقین نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ہم ٹیبلٹس بھی کھا رہے ہیں. ادرک پین کلر ہے. جنجر کا قرآن میں بھی ذکر ہے. جنت میں چشمہ ہوگا جس کا فلیور ہوگا جنجر کا. تو جنجر سے پین کا فرق ان کو آئے گا نا جن کا یقین اس بات پہ ہوگا. اگر ہمیں جنجر, کئی لوگوں کو کہہ رہے جنجر لے لیں, اس کے بعد فرق نہیں پڑا. کیوں؟ کیونکہ ان کے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں پیناڈول پڑی ہے. ایسے ہی. تو اب جنجر سے تو فرق نہیں پڑے گا کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اچھا نہیں بھی پڑا تو چلو پیناڈول تو کھا لوں گی نا. اور پھر وہ مجھے یہ بتاتے ہیں بڑا برداشت کیا ہم نے, بڑا دیکھا, پھر آخر کار ہمیں پین کلر وہ لینا پڑا نا. تو یہ پہلی چیز تو یہ کہ یہ اللہ نے علم بھیجا ہے, اللہ نے طریقہ علاج بتایا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا نازل کی ہے. کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو اللہ نے کہا کہ یہ علاج ہے یا اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو اگر کوئی کہتا ہے آپ کو کہ اس بیماری کا تجھے کوئی علاج ہی نہیں ہے اور یہ لائف ٹائم ہے, اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے, تو اٹس مین کہ ہم حدیث کے منکر ہو رہے ہیں. جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہر بیماری کا علاج ہے. تو پہلا چیز جو رسول اللہ کے طریقے علاج میں ملتا ہے وہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم قرآن اور دم کے ذریعے جو رقیہ بھی بتایا اس کے ذریعے ہم اپنا علاج کریں. کیونکہ کئی دفعہ بہت ساری بیماریاں ہمیں نظر بد بھی حق ہے اس سے بھی لگ جاتی ہیں. کئی دفعہ کوئی جادو وغیرہ کا بھی اثر ہو جاتا ہے. یہ ابھی تو ہمارا ٹاپک نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کا تو ہمیں پھر کس سے روحانی علاج ہمارا اسی سے ہوگا کہ ہم قرآن اور پھر آیات اور احادیث اور دعائیں جو رسول اللہ نے بتائی ہیں مسنون, ان کے ذریعے ہم ڈیلی جو ہے اپنا علاج کریں. اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا جو آتا ہے وہ صدقہ دینا. یہ بھی طب نبوی میں ہے کہ ہم صدقہ کے ذریعے بلاؤں کو دور کریں اور صدقہ کے ذریعے مصیبتوں کو دور کریں, اور بیماری میں صدقہ دینا جو ہے وہ ہمیں اس بیماری سے نکالتا ہے. پھر تیسرا جو آتا تھا وہ آتا تھا غذا سے علاج کرنا. جو ہماری غذا اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے اس میں یہ صرف ہمارا جو فوڈ ہے یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے, امیزنگ, کہ یہ فوڈ ہماری باڈی کو کیا کرتا ہے, نرش کرتا ہے, ہمیں انرجی دیتا ہے. ہمارے دماغ سر سے لے کے پاؤں تک جو ہے نا اس کو کیا کرتا ہے, گرو کرتا ہے, طاقت دیتا ہے. تو فوڈ سے محبت کرنا, اللہ کے بھیجے ہوئے جو اللہ کے تعالیٰ فرماتے ہیں طیب اور حلال چیزیں میں نے نکالی ہیں زمین سے, ان کو کھاؤ اور پیو. پانی اللہ نے ہمیں دیا نعمت. تو یہ سب چیزوں سے ہمارا جو ہے اکثر ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ابھی تو آپ دیکھیں ہماری غذائی جو چیزیں ہیں نا, ہماری فوڈ ہیبٹس بہت چینج ہو گئے ہیں, خراب ہو گئی اب تو بہت زیادہ. مطلب وہ چیزیں ہم نہیں کھا رہے
جو ہمیں کھانی چاہیے اور جو چیزیں نہیں کھانی چاہیے وہ ہم کھا رہے ہیں. ایسا ہی ہے. تو جو نیچرل ہمارا فوڈ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ تو ہمیں پسند ہی نہیں ہے. حالانکہ اس میں ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے جوان, وہ کس چیز سے ہوا ہے؟ یہ خوراک کھا کے نا, اس کی ہڈیاں بھی بن رہی ہیں, مضبوط ہو رہی ہیں, مسلز بھی بن رہے ہیں, اس کے اندر طاقت بھی آ رہی ہے, انرجی. تو یہ ہے غذا سے علاج کرانا. اور جو بھی بیماری آتی ہے نا اس کی مین وجہ جو ہے وہ غذا کی کمی کی وجہ ہوتی ہے. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہم ایسا نہیں کھا رہے جو ہمیں کھانا چاہیے, جس کی وجہ سے یہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں. پھر چوتھا جو رسول اللہ کا طریقہ تھا وہ پھر دوائیاں بھی ہیں جو رسول اللہ نے ہمیں بتائیں, طب نبوی کی, جو ہمیں پنسار سے بھی مل جاتی ہیں, ہم اپنے گھر میں بھی گرو کر سکتے ہیں. ان کے ذریعے بھی پھر ہم اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اور یہ ٹریٹمنٹ جو ہوتا ہے یہ مستقل ہوتا ہے. اچھا. ابھی ہمارے پاس کئی ایسے پیشنٹ ہیں جو پچھلے 17 سال 20 سال 25 سال 27 سال سے میڈیسنز پہ تھے, جو ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ تو آپ نے ہمیشہ کھانی ہے. ایسا ہے بالکل. اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے طب نبوی کی ان کی وہ میڈیسن چھوٹ گئی. اچھا ماشاء اللہ. اور ان کو صحت بھی مل گئی. تو امیزنگ اس کے جو ہے نا ریزلٹس ہوتے ہیں. اور پھر اس کی فضیلت جو کیا ہے, طب نبوی کو ہم کیوں استعمال کریں, کیوں اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا علم اور رسول اللہ کی بیان کردہ ارشادات. تو اس سے بڑھ کے ہماری کیا بد نصیبی ہوگی کہ اگر ہم اس کو ویلیو نہیں کر رہے تو, اور اس کے بدلے ہم اور چیزوں کی طرف ہمارا زیادہ دھیان ہے. پھر دوسری چیز جو ہے یہ حلال اور طیب ہے. اس میں آپ کوئی میڈیسن لا رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا اس میں کیا چیز ڈالی ہوئی ہے. اکثر تو آپ کو پتا ہے کوئی الکوہل میں ہے میڈیسن میں, کئی میں اور چیزیں. ابھی ایک وہ بتا رہے ہیں نیچروپیتھی کے کہ اس دن میں ان کی سن رہی تھی کہ جو شوگر کی میڈیسن ہے اس کے اندر جو انسولین ہے وہ انسولین ملتی ہی پگ کے پینکریاس سے ہے. اچھا. تو اب یہ کتنا ضروری ہے. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, ہم عبادات کر رہے ہیں, نماز روزہ حج, اور ہم جو کھا رہے ہیں پلس, ہمیں نہیں پتا اس کے اندر کیا ہے. اوپر تو کچھ بھی کوئی لکھ دے گا, آپ صرف لکھے ہوئے پہ یقین کر لیں گے. ایک مومن ایسا تو نہیں ہوتا. تو اب یہ ہے کہ یہ ایک حلال اور طیب چیز ہے. اس کے علاوہ اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کے. پھر یہ سستی ہے, آسانی سے ہر جگہ اویلیبل ہے, آپ کو ہر جگہ سے مل جاتی ہے. اکثر آپ کے کچن میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ سارے اس کے فائدے ہیں کہ ہم اس کے اوپر آئیں اور اپنی زندگی کو کے اندر ہم یہ جو ہے وہ میجک دیکھیں. یعنی ایک صرف یہ نہیں ہے کہ کسی بیماری کا علاج ہے, بلکہ یہ پوری لائف سٹائل ایک آپ کا وہ ہے. اچھا, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ اس میں بلیف سسٹم بھی ایک بہت ضروری ہے. بلیف سسٹم کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پھر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی ہے, یا ایک نان مسلم بھی ہے وہ طب نبوی سے اپنا بیماری کا علاج کر سکتا ہے. ابھی تو جو نان مسلم ہے نا وہ زیادہ آرگینکس کی طرف آ رہے ہیں. ایسے تو نان مسلم تو ابھی زیادہ ریسرچ کر کے, اور ان کی امیزنگ ریزلٹس ہوتے ہیں. اور اگر مزید کوئی تحقیق کرے تو اس کو پتہ چلے گا. فرض کرے آپ ایک کھجور لے لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور وہ استعمال بھی کرتے رہے. پاکستان میں میرا نا زندگی کا آدھا حصہ عرب میں گزرا ہے. اچھا. تو پاکستان جب ہم آئے تو پاکستان میں تو رمضان کے علاوہ کوئی کھجور رکھتا ہی نہیں اپنے گھر میں. مطلب میں کسی کے گھر بھی جا کے کہوں نا کہ مجھے کھجور چاہیے تو وہ کہیں گے ابھی تو ہمارے گھر ہے نہیں, ہم لاتے ہی نہیں ہیں, رمضان میں لاتے ہیں. اور رمضان میں بھی کھجور کس طرح کھاتے ہیں, ایک کھجور. تو ہم لوگ باہر ہوتے تھے, ہمارے تو گھر میں ہر وقت کارٹنز میں کھجوریں پڑی ہوتی تھیں ہر وقت, اور ہر وقت ہمیں اور کچھ نہیں کھانا تو کھجور ہی کھا رہے ہیں. تو کھجور میں کتنا ایک طاقت کا خزانہ ہے. کھجور سے شوگر ہوتی ہے ویسے؟ شوگر کسی چیز سے نہیں ہوتی. نو جو اگر آپ شوگر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں آپ نے سارے نیچرل فروٹ اور ہر چیز کھانی ہے, وہ آپ کی شوگر کو ٹھیک کریں گے. اچھا ٹھیک. اب شوگر یہ جو کھجور ہے
تو کھجور ہمارے دماغ کے لیے، آنکھوں کے لیے، دانتوں کے لیے، ہمارے گلے کے لیے، ہمارے آپ دیکھیں معدے کے لیے، ہمارے جگر کے لیے، ہماری کڈنیز کے لیے، کڈنی میں سٹون ہے تو اس کے لیے، دل کے لیے، دل کی میڈیسن ہے کھجور. تو ایک کھجور. اور پھر آپ دیکھیں ہمارے بلڈ کے لیے، اس کو صاف کرنے کے لیے اگر ہر بندہ ڈیلی 3 کھجوریں کھا لے تو یہ ساری نہ ہارٹ کی اس کو کوئی مسئلہ، نہ بی پی کا، نہ شوگر کا. لیکن آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہوا کہ کچھ سازشیں کر کے ان چیزوں کو منع کر دیا. اگر ہم کسی کو بتائیں گے کہ اچھا بلڈ پریشر ہے، میں کہتی ہوں آپ کھجور کھانا شروع کریں، نہیں مجھے تو بلڈ پریشر ہے، ڈاکٹر نے تو منع کیا ہوا ہے. کھجور ڈاکٹر نے منع کی ہوئی ہے، شہد ڈاکٹر نے منع کی ہوئی ہے، اور ڈاکٹر نے کیا کہا ہے، آپ انسولین لگا کے اور بی پی کی میڈیسن کھا کے اس کے بعد آپ جیم کھا لیں. ہاں چینی والی چائے بھی پی لیں، آپ چینی والی چائے بھی پی لیں، آپ بیکری آئٹمس کھا لیں، مٹھائیاں بھی کھا رہے ہیں. مطلب جو بھی مجھ سے یہ شہد کے بارے میں پوچھتا ہے وہ شہد نہیں کھا رہا، مٹھائی کی پوری دکان کھا لے گا. تو یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم کیوں اس عجیب و غریب راستے پہ چل گئے، ہم کیوں اس طرح کے طریقے کر رہے ہیں. تو یہ لائف سٹائل ہے پورا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کھانا کیسے ہے، کس ٹائم کھانا ہے، کیا کھانا ہے، سونا کس ٹائم ہے، وضو کے مسائل، طہارت کے مسائل، سونے جاگنے کے، یہ سب ہماری صحت میں آتے ہیں. صفائی کے مطلب اپنے آپ کو صاف رکھیں، اس سے ہمیں کتنی بیماریوں سے. اب کوئی کہے گا ابھی پاکستان ہے، گرمی زیادہ ہوتی ہے یہاں پہ، تو آپ دیکھیں کسی آپ شاپ پہ نہیں جا سکتے، آپ کسی کے ساتھ گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتے، وہاں پہ آپ کو کیا آ رہی ہوگی؟ اسمیل. تو جی پھر کہیں گے یہ غریب لوگ ہیں بیچارے، کہاں روز نہاتے بھی نہیں ہیں. رسول اللہ سے زیادہ غریب تو نہیں، ان کے پاس تو ایک جوڑا ہوتا تھا، کئی دفعہ 2 جوڑے اگر ایک دھوتے ہیں تو ایک پہن لیتے، اور کئی دفعہ ایک ہی کرتا ہوتا تھا جس کو دھو کے ڈالتے تھے، وہ سوکھنے میں ٹائم ہوتا تھا تو آپ نماز کے لیے لیٹ ہو جاتے تھے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ساری ہمارے اس میں آتی ہیں طب نبوی میں نا. ہم پورا ان کو ایک لائف سٹائل بتاتے ہیں، آپ نے صبح سے لے کے رات تک کس طرح گزارنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کرنا. اب دوپہر کا سونا ہمارا ختم ہی ہے تقریباً یہاں پہ، جو کیلولا کی کتنی بڑی فضیلت ہے. اور ابھی ویسٹ اس کے اوپر تحقیق کر رہا ہے کہ ہاں یہ تھوڑی سی جو ہم آرام کرتے ہیں اس کا ہماری باڈی پہ کتنا پازیٹیو اثر آتا ہے. بالکل فریش ہو رہا تھا بندہ، بالکل ایسا ہو رہا تھا جس طرح پتہ نہیں، مطلب آپ ریچارج ہو گئے. جی ایسے ٹھیک ہے. تو آپ کی بیٹری ختم ہوگی تو آپ نے اس کو دوبارہ چارجر میں لگا لیا. اچھا اس میں ہم دیکھتے ہیں مطلب اچھا واقعی ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف ایک بیماری کا علاج نہیں ہے طب نبوی، بلکہ اوور آل آپ کے امیون سسٹم کو بھی بہتر کرتا ہے اور آنے والی جو فیوچر میں بیماریاں ہیں اس کو بھی روکتا ہے. مطلب ایک پاورفل اس کا جو افیکٹ ہے وہ بہت اچھا ہے آپ کی باڈی پہ بھی اور ایون کہ آپ کے برین پہ بھی. ٹھیک ہے. اچھا لیکن اس کے بعد ایک سوال آتا ہے دماغ میں کہ کیا طب نبوی جو ہے وہ کیا ماڈرن بیماریاں جو ہے آئی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی بیماری ہو ماڈرن، تو کینسر لے لیں تو کیا اس کا علاج نہیں ہے؟ یہ جو میڈیکل انڈسٹری آئی، یہ سب کچھ آیا، ان کی آنے کی وجہ یہ بنی کہ یار اب جو ہے ماڈرن بیماریاں ایسی ہیں جن کو ماڈرن طریقے سے ہی حل کر سکتے ہیں، اس کا طریقہ جو ہے وہ اس میں نہیں ہے، طب نبوی میں نہیں ہے. تو کیا یہ ایک اسی کے اندر ایک دو سوال ہے، کیا یہ ان کی طرف سے ایک سازش ہے پراپر کہ اس سولوشن کو ختم کیا جائے تاکہ اپنی انڈسٹری کو بلڈ کیا جائے؟ اور دوسرا کیا طب نبوی ماڈرن بیماریوں کا بھی حل دیتی ہے یا نہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. پہلی بات تو یہ کہ تقریباً 300 ایئرس سے یہ والی انڈسٹری آئی، میڈیکل انڈسٹری، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی ہے نا موسٹلی. اب 300 ایئرس پہلے لوگ کیسے علاج کرتے تھے؟ اس وقت کیا لوگ بیمار نہیں ہوتے تھے؟ تو وہ اتنے عرصے سے جو وہ چیزیں چل رہی تھیں. اب فارماسوٹیکل اس کے پیچھے ہے، بزنس، ٹھیک ہے. فارماسوٹیکل نے کہا کہ ہم اپنی جو ہے وہ میڈیسن نکالتے ہیں، اب یہ میڈیسن کس کو دیں، کیسے کریں. پھر انہوں نے اپنا میڈیکل کالجز بنائے، اب ہم ادھر ڈاکٹرز ٹرین کرتے ہیں اور وہ پھر لوگوں کو میڈیسن کے بارے میں بتائیں گے اور ان کو وہ میڈیسن دیں گے. ابھی یہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں ان کو وہ فارماسوٹیکل والے میڈیسن دیتے ہیں کہ ہر دفعہ اب یہ آپ نے دینی شروع کرنی ہے لوگوں کو، چاہے ضرورت ہے کہ نہیں ہے. تو اب ہمارے پاس تو جب طب نبوی ہے تو ہمیں تو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کون سی میڈیسن دے رہے ہیں اور ہم خود میڈیسن بناتے ہیں. اچھا. جب آپ خود میڈیسن جب تک نہیں بناتے، آپ آنکھیں بند کر کے کسی کو کیسے دے سکتے ہیں؟
اور جبکہ اس کے سائڈ ایفیکٹس بھی ہیں, جبکہ اس کے تو کوئی سائڈ ایفیکٹ ہی نہیں ہے. اگر آپ کھجور کھاتے ہیں اس سے آپ کو کیا نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں, اللہ یہ کہ ٹھیک ہے کم سے کم رسول اللہ نے جیسے ہمیں طاق عدد میں چیزیں بتائیں, طاق عدد میں آپ 3, 5, 7 کھجوریں لے لیں, آپ طاق عدد میں منقع لے لیں, طاق عدد میں آپ انجیر لے لیں, تو یہ چیزوں کے سائڈ ایفیکٹس کیا ہوں گے؟ اللہ یہ کہ آپ اگر کہیں جی ہم ایک پاؤ کھا لیتے ہیں پھر تو وہ تو ہر چیز کی جو ایکسیس ہے وہ تو پھر آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. لیکن طب نبوی میں کوئی بھی ایسی بیماری نہیں جس کا کہ علاج نہ ہو, یعنی کیونکہ ماڈرن ساری بیماریوں کا علاج اس کے جب اندر اللہ نے کہہ دیا نا یہ بات, یہ میں تو نہیں کہہ رہی ہوں, یہ تو اللہ تعالیٰ کی بات ہے کہ ہر قیامت تک آنے والی ہر بیماری کا علاج اللہ تعالیٰ پہلے سے یہاں دنیا میں رکھا ہوا ہے. تو جب یہ میرا بلیف ہے, تو ابھی کرونا آیا تو لوگوں نے کہا ایک ایسی بیماری آ رہی ہے اس کا تو کوئی علاج بھی نہیں ہے جب سٹارٹ ہوا تھا, ٹھیک ہے, ویکسین تو بعد میں, ایسی بیماری کوئی علاج بھی نہیں, سب ڈرے ہوئے ہیں, چائنا بتا رہا ہے یہ کر رہا ہے. تو میں نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نے کہہ دیا کہ ہر بیماری کا علاج ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر ساتھ ہی یہ فرمایا کہ کلونجی میں سیاہ دانوں میں ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے. اچھا اس کو میں اگر چاہتا ہوں کہ آپ آپ تھوڑا سا کلونجی کو ایکسپلین ہی ہر بیماری میں اس بلیف کے ساتھ استعمال کریں تو آپ کو کیوں نہیں شفا ملے گی؟ کیا وجہ ہے کہ آپ کو شفا نہیں ملے گی؟ وہ وجہ یہاں پہ ہوتی ہے نا. اب ابھی تو انہوں نے خود ریسرچ کی ہے کینسر کے بارے میں کہ پیچھے کہ ان کو وہ پانی کے انجیکشن لگائے اور اس کو یہ بتایا کہ یہ تمہاری بیماری کے لیے بہترین میڈیسن ہے, اور اس کا کینسر ٹھیک ہو گیا. اچھا, تو کام کہاں پہ ہو رہا ہے؟ یورپ میں بلیف سسٹم پہ, آپ کے عقیدے پہ. آپ کا عقیدہ ان دوسری جو طریقے علاج نکلے انہوں نے آپ کو قرآن اور حدیث سے اس لیے دور کر دیا کہ آپ اس کو کھولے بھی نہ اور اس کو دیکھے بھی نہ. اور ابھی یقین کریں کہ میرے پاس اتنے پیشنٹس آتے ہیں اور میں حیران ہو جاتی ہوں کہ جب وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ایک بندے کو کوئی 10 15 بیماریاں لگی ہوئی ہیں اور وہ بیماریوں میں یعنی جکڑے ہوئے ہیں, اور پھر سب سے بڑی بات ہے وہ رو رہے ہوتے ہیں, ایون ڈاکٹرز میرے پاس آتے ہیں اپنے علاج کے لیے. اچھا یہ بڑی ویسی عجیب بات کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس طریقے علاج میں یہ سب چیزیں فیل ہو گئی اور ہمیں ایسے لگ رہا ہے ہم کبھی صحیح نہیں ہوں گے. اچھا, اور پھر الحمدللہ ودن 2-3 days وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں کتنا فرق پڑ رہا ہے. کچھ اس میں میری کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے ان کے ساتھ کہ جو اللہ رسول پہ یقین اور ان کو حدیثیں بتانی. اب یہ چیزیں یہ باتیں یہ حدیثیں لوگوں کو اس طرح سے یاد بھی نہیں ہوتی. تو یہ اللہ نے کیا ہے کہ بہترین ابھی ہمارے پاس میرا ابھی مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو طب نبوی سے اویئرنیس دینا, انٹروڈکشن دینا, اس کے افادیت بتانا, اہمیت بتانا, اور اس بات پہ یقین رکھیں کہ آپ کو جس کو جو بھی بیماری ہے وہ سب کیوریبل ہیں اللہ کے حکم سے. یہ سب چیزیں, جبکہ میں تو ابھی یہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے چاروں چیزیں اپلائی کرنی ہے نا ساتھ ساتھ. آپ دم بھی کریں, آپ اس کے ساتھ صدقہ بھی دیں, آپ غذا سے بھی کریں, اور آپ اس کے ساتھ بھی چاروں چیزوں سے ہم ان کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا, آج کل ماڈرن بیماریوں میں نا ایک بہت بڑی بیماری ہے ڈپریشن, ٹھیک ہے, جو بہت عام ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. انگزائٹی, ڈپریشن یعنی مینٹل النس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو فزیکل بیماریوں کی تو ابھی پوڈ کاسٹ میں ابھی جہاں تک تو ہے سمجھ آ رہی ہے کہ واقعی ہر چیز کا علاج ہے. تو کیا طب نبوی یہ جو بیماریاں ہیں دماغی بیماریاں, کیا اس کا بھی کوئی حل ہے اس میں؟ جب دیکھیں, جب کہہ رہے ہیں ہر بیماری کا علاج ہے, دماغی, نفسیاتی, سائیکولوجیکل, آپ کے مینٹل ہیلتھ, ہر چیز کا علاج ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ مینٹل ہیلتھ میں ایک تو کاؤنسلنگ بہت زیادہ ہے, کیونکہ ہر بندہ ڈپریشن میں کیوں شکار ہے؟ ڈپریشن کا اپنی زندگی میں ناشکری کی وجہ سے, یا آپ نے ایسے گولز بنا لیے نا, ٹھیک ہے. کچھ لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں, آپ کو سہانے خواب دکھاتے ہیں اور آپ کو کوئی گول سیٹ کر لیں, ٹھیک. اب ہر چیز تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے دنیا کی, وہ اچیویبل نہیں ہے, تو پھر کیا ہے؟ ڈپریشن. کامیابی کا, سکسیس کا غلط معیار بتا دیا آپ کو یہ نہیں بتا رہے اصل سکسیس کیا ہے.
کہ آپ جہنم سے بچ کے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اصل سکسیس بتا دی نا کہ جہنم سے بچ کے آپ جنت میں چلے جائیں گے, یہ اصل سکسیس ہے. مجھے کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ میں جہنم میں جائے بغیر جنت میں چلی جاؤں, مجھے اس کے لیے کوشش کرنی ہے. تو ہمیں یہاں پہ سکسیس یہ بتا دی. ابھی آپ دیکھیں یہ آیا سیلاب کل پرسوں, ہاں, تو پورا سوات اور وہ سارا سب گیا. ابھی ان کے بازار دیکھ رہے تھے, الیکٹرانکس ہیں, ان کی چیزیں ہیں, آپ دیکھیں سب کچھ ختم. سکسیس کہاں گئی؟ ویئر از سکسیس؟ ابھی زلزلے آتے ہیں, اتنی بڑی بڑی بلڈنگز گر گئیں. وہ کامیابی کے معیار, اللہ چاہے منٹوں میں آپ کی ساری زندگی کی, اور اس کا اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بتایا بھی ہوا ہے کہ باغ بنائے, ساری زندگی کوشش کی اور وہ ایک بگولا آیا اور باغ ختم. جی جی, ایک سٹوری ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سکسیس نہیں ہے. آپ پوری زندگی آپ لگا دی, اپنا جان مال, آپ کوئی ڈگری حاصل کر لیتی ہیں اور آپ اچانک آپ کو فالج ہو گیا. ویئر از سکسیس؟ تو اصل ریئلٹی بتاتے نہیں ہے نا. تو وہ کیا ہوتا ہے, آپ اس میں جب نقصان آتے ہیں تو آپ کو وہ نقصان کے لیے تو آپ تیار نہیں ہیں, تو پھر وہ ڈپریشن میں چلے گئے. اور اوپر سے کیا, آپ کا دماغ بھی کمزور ہے. ٹھیک, اگر آپ کا دماغ مضبوط ہوگا اور ایک سوچ سے بھی اور خوراک سے بھی, تو پھر کیا ہوگا, آپ اس کو آرام سے اوور کم کر لیں گے, آپ برداشت کر لیں گے. وہ بھی صحابیات تھیں کہ دیکھیں غزوات میں 4 بیٹے ان کے شہید ہو گئے, اور وہ پوچھ رہی ہیں رسول اللہ خیریت سے ہیں؟ ان کے بھائی بھی شہید ہو گئے, ان کے باپ بھی شہید ہو گئے, اور وہ پوچھ رہی ہیں رسول اللہ خیریت سے ہیں؟ یہ اتنا دماغ میں حوصلہ کہاں سے آیا؟ تو ابھی میری تو یہی کوشش ہے کہ جو ریئل اسلام ہے اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے, ان کی سوچ صحیح کی جائے. ابھی تو آپ دیکھیں کہ اینڈ آف ٹائمز چل رہا ہے, مطلب اینڈ آف ٹائمز ہمارے سامنے سب کچھ, قیامت کی نشانیاں تقریباً جو ہے وہ صغرا تو ساری ہو گئی ہیں. تو اینڈ آف ٹائمز چل رہا ہے, اب اس میں آپ نے اور کیا سکسیس لینی ہے, اس میں آپ نے اور کیا کرنا ہے, پتہ نہیں کس وقت کہاں کب ہم اس دنیا سے چلے جائیں. تو ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے, اس کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں یہ گھر کی سیاستوں سے باہر نکلنا چاہیے, دوسروں کے لیے نافع بننا چاہیے. اچھا, یہ جو طب نبوی کا جو ایک علاج ہے پورا, کیا یہ ایک اسکالر یا ایک ایکسپرٹ ہی سمجھ سکتا ہے, کیا یہ یا عام آدمی بھی جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے؟ آپ ریسرچ کریں, آپ یہ کورسز کریں, آپ اس کے پیپرز ہوتے ہیں, آپ کو پڑھائی کریں اس کے اوپر, تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہر کوئی کر سکتا ہے. اور اسیسیبل جو ہے, مطلب اس کو ایزی ٹو اسیسیبل ہے وہ, کیا ایک عام یہ تو میں چاہتی ہوں ہر ایک کو آنا چاہیے نا. اپنے گھر میں تو سب اپنے اس کے اوپر لائف اسٹائل کے اوپر کام کریں گے, کام کر سکتے جی بالکل, اپنے اوپر کریں چیزوں کو, ان سے اپنے علاج کریں, تو یہ کیوں نہیں ہوگا؟ یہ تو ہر بندے کو آنا چاہیے, بچے کو آنا چاہیے. اچھا, اگر اور ایک اور بات جو آپ نے پھر ذہنی بیماریوں کی بات کی, اب اس میں ہمارے پاس جو ڈاکٹرز ہیں وہ بتاتے ہیں ان کو کہ آپ کو شیزوفرینیا ہو گیا, OCD ہو گیا, آپ کے ساتھ جو ہے وہ اور جتنی بیماریاں ہیں ذہنی وہ سب کا, تو ہمارے پاس ان سب کا علاج ہے, کیونکہ میڈیسن بھی ہم اس سے دیتے ہیں جو آرگینک ہے. اور موسٹلی میں تو میرے پاس ابھی یہ انٹرنیشنل بہت سے لوگ کال کرتے ہیں مجھے, USA سے, UK سے, انڈیا سے بہت لوگ, اور لٹرلی وہ رو رہی ہوتے ہیں. اچھا, تو واٹس ایپ پہ میں ان سے بات کر لیتی ہوں, تو میں ان کو سارا اپنا وہ نسخہ بتا دیتی ہوں کہ آپ یہ اس کو خود لائیں, خود لے کر آئیں بازار سے, خود بنائیں اور اس کو استعمال کرنا شروع کریں. اور صرف کتنے دنوں میں ٹھیک ہوئیں گے؟ 5 ہفتوں میں. اچھا, جو لوگ بڑے بڑے ڈاکٹر سے 17 سال سے 18 سال سے ٹھیک نہیں ہو رہے, وہ 5 ہفتوں میں ٹھیک ہو گئے. ذہنی بیماریوں کے لیے ہمارے پاس بے شمار چیزیں ہیں, جیسے ہمارے پاس خشخاش ہے, ہمارے پاس سونف ہے, ہمارے پاس کالی مرچیں ہیں, ہمارے پاس السی ہے, ہمارے پاس سبز الائچی ہے, ہمارے پاس اس کے علاوہ سونف ہے, پھر ہمارے پاس لیونڈر ہے, ہمارے پاس کدو ہے, ہمارے پاس اشواگندھا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے, اور اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ دیکھیں, اتنا پیار مجھے اللہ پہ آتا ہے کہ مطلب اللہ سے بڑھ کے کوئی بھی ویل وشر نہیں ہے ہمارا, کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بیماری کے لیے کوئی
ہزاروں جو ہے وہ میڈیسن اور خوراک رکھی ہوئی ہے, کوئی ایک ہی نہیں ہے. اور ایک ایک چیز سے سارے جسم کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں. مطلب آپ سونف اگر کھانا شروع کریں, آپ کے دماغ, آپ کے آنکھیں, آپ کے کان, آپ کی اسکن, آپ کا ڈائجسٹو سسٹم, ایون سب چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں. تو یہ تو امیزنگ ریزلٹس ہوتے ہیں اس سے ماشاء اللہ سے. تو اگر ہم طب نبوی کے اس پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں تو اپنی باڈی میں سب سے بڑا چینج کیا دیکھتے ہیں؟ مطلب کوئی جو اگر کوئی بندہ 1 سال سے کر رہا ہے, 2 سال سے کر رہا ہے, ایسا کیا فرق نظر آتا ہے کہ بندہ کہتا ہے ہاں, مثال کے طور پہ آج کل کی جو ہماری خوراکیں ہیں اس کی وجہ سے سستی, کاہلی, یہ بہت زیادہ ہے, تو یہ چیزیں بھی کیا ختم ہو جاتی ہیں سب چیزیں؟ بالکل آپ کے اندر انرجی. اب اچھا آپ شہد لے لیں, تو شہد میں تو شفا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مکھی کے پیٹ سے جو نکلتا ہے وہ شفا ہے للناس. اس میں اللہ نے مومن یا مسلمان کی بات نہیں کی, سب لوگوں کے لیے شفا ہے نا. ابھی آپ کو کیا کہیں گے, ابھی میں کسی سے کہوں گی جی آپ شہد لے لیں, تو وہ کہیں گے پتہ نہیں اصلی بھی نہیں ملتا آج کل شہد. اب شہد کون سا لیں, اب جنگلی لیں, اب سدر کا لیں, اب فارمی لیں. آج کل تو بڑا فراڈ ہے, چینی رکھی ہوتی ہے وہ مکھیوں کو کھلاتے ہیں. آئی بلیو مکھی جو بھی کھا کے اس کے پیٹ سے جو نکلے گا وہ شفا ہے. ویسے یہ ہے تو نہیں, دس از ناٹ ریالٹی کہ, لیکن مکھی اگر روٹی کھا لے گی نا تو اس کے پیٹ سے نکلنی شفا ہی ہے. اصل شفا کہاں بنتی ہے, اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کے پیٹ کے اندر. تو جب اس کے پیٹ سے جو بھی نکلے گا وہ میرے لیے شفا ہے. شہد کو استعمال کریں ہر طرح کی, آپ کو پتہ ہے ذہنی امراض کے لیے بھی شہد ہے, سیروٹونین نکلتا ہے جب ہم شہد لیتے ہیں تو. اچھا, یہ ویسے نہیں پتا تھا. اور شہد آپ 1 چمچ ایک گلاس میں ڈال کے, اور جو بالکل IBS کے مریض ہیں, اب پیٹ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں شہد شفا ہے. شہد آپ دیکھیں, آپ مسوڑوں پہ لگائیں, زبان دانت سے صاف کریں, آپ کی تمام مسوڑوں کے مسئلے, بلیڈنگ آپ کی ہو رہی ہے, سب صحیح. گلے کے لیے کتنا اچھا ہے شہد, ٹونسلز کے لیے صحیح ہے, پھر آپ کی آواز صحیح کرتا ہے, پھر آپ کے خوراک کو ہضم کرنے کے لیے صحیح ہے, انرجی تو آپ کو دیتا ہے. شہد جو ہے وہ ہیپیٹائٹس A B C جانڈس کا علاج ہے شہد. جتنا 1 ہفتے میں ہم نے جانڈس کے مریض ٹھیک کیے جن کو زیادہ سے زیادہ شہد کھلا کے. جگر صحیح ہوتا ہے, پینکریاس صحیح ہوتا ہے, ہمارے کڈنی کے گردے فیل ہو گئے, ان کا ٹریٹمنٹ ہے شہد, کہ آپ ان کو بوائل پانی یا جو کے پانی کے اندر شہد گھول گھول کے پلائیں. اچھا, تو اگر کسی کا ڈائجسٹو سسٹم خراب ہوا ہو, شہد جو ہے اس سے کتنی طاقت آتی ہے. یعنی IBS کے پیشنٹ جو لیٹے ہوتے ہیں نا بستر پہ, جسم کانپ رہا ہے, ان کو میں کہتی ہوں آپ نے سارا دن جو پانی پینا شہد گھول گھول کے پئیں. یعنی 1 گلاس آپ شہد پی لیں پانی, تو آپ کو اتنی انرجی فیل ہوتی ہے. جو آپ کیا کرتے ہیں ORS پی رہے ہیں, اس کی بجائے آپ شہد پی لیں, اس کے اندر لیمن ڈال لیں, اس کے اندر سالٹ ڈال لیں, وہ آپ کی ایک اچھی شکنجی بن جائے گی, وہ آپ لینا شروع کریں. یہ شیزوفرینیا کا بھی علاج ہے, یہ جو میں نے آپ کو بتایا شہد کی شکنجی. اچھا, تو پھر آپ دیکھیں کتنے یہ کون سی مشکل چیز ہے کہ آپ کو اس کے لیے اچھا ابھی ہم بتائیں گے آپ شہد لے لیں, بہت مہنگا ہے شہد. آپ جو اتنے مہنگے ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں, جو ڈاکٹرس کو اتنی فیسیں دیتے ہیں, اس سے تو مہنگا نہیں ہے, سستا ہے, بلکہ ایزی ہے, گھر میں آرام سے خود بنائیں. اچھا, لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ طب نبوی کے پروڈکٹس مارکیٹ میں سیل ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ نہ خریدیں نا, آپ کو میں خود بتا رہی ہوں, آپ خود پڑھیں, خود ریسرچ کریں. آپ بخاری میں ساری احادیث ہیں رسول اللہ کی علاجوں کے بارے میں, آپ خود جا کے لیں چیزیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مطلب علاج کے حوالے سے جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں, تو آپ دیکھیں اس میں بارش کا پانی شفا ہے, ٹھیک, شہد میں شفا ہے, زمزم میں شفا ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ کھجور میں, انجیر میں, زیتون ہے. پھر ایک پھل آتا ہے بہی,
ابھی آج کل آنے والا ہے سردیوں میں تھوڑا آتا ہے, وہ دل کے لیے بہت اچھا ہے, گول سا ہوتا ہے ناشپاتی کی طرح سے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد تربوز ہے, مشرومز ہیں, پھر جو ہے, کلونجی ہے, سرکہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ نے کیا فرمایا کہ جس گھر میں سرکہ ہوگا تو وہاں پہ کوئی بھوکا نہیں ہوگا. تو سرکے کو روٹی کے ساتھ رسول اللہ کھا لیتے تھے, استعمال کرتے تھے. تو سرکہ, یہ سب چیزیں یہ میں ایک لسٹ لکھ کے لائی تھی کہ یہ زیرہ ہے, پھر اس کے اندر زیرہ بہترین ہے, پھر ایک حب الرشاد ہے, مہندی کے پتے ہیں, پھر سنا مکی ہے, قص البحری ہے, پھر اس کے بعد کاسنی ہے, میتھی دان ہے, منقع, انگور, انار, یہ ساری چیزیں ہیں جن میں سے اکثریت کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے, ابھی میں نے جتنی چیزوں کے نام لیے, آج کل کی جنریشن کی زندگی میں یہ چیزیں ہیں؟ نہیں ہے, سچ بتاؤں تو نہیں ہے. نہیں ہے نا, بالکل نہیں. تو پھر ان کو شفا کیسے ملے گی؟ ہمارا تو بہت زیادہ کباڑا ہوگا اس وجہ سے, کیونکہ ہماری جو پچھلی جنریشن تھی وہ پھر کہیں نہ کہیں اپنے ہیلتھی ڈائٹس کے ساتھ چل رہی تھی, اچھے پھل سبزیاں سب کچھ. اب تو فاسٹ فوڈ اور یہ سب چیزیں آئی ہیں, اس کے بعد تو میرے خیال سے ہمارا تو ڈائجسٹو سسٹم کا دماغ بھی بالکل خراب ہو چکا ہے. اور کچھ یہ بھی ہے کہ جو پچھلی جنریشن ہے انہوں نے اپنے بچوں کے اوپر اتنی محنت نہیں کی. مطلب ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ جیسے ہم لوگ یا ہم سے بات, وہ لوگ نا بچے چھوٹے ہوتے تھے, 1 سال کا بچہ ہوا ہے, 1.5 سال کا, تو اس کو باؤل میں سونف ڈال کے دے دی. وہ جیسے بچے کھیل رہے ہیں کھانے کے لیے, چھوٹے بچے, وہ ایک سونف آتی تھی میٹھی سی سونف, نا میٹھی بھی سونف آتی تھی, وہ دے دی اس کو. جو آپ آج کل کہیں گے پان مسالہ ہے, ٹھیک ہے, تو سونف دے دیتے تھے بچوں کو. اکثر چنے دے دیتے تھے بچوں کو کھانے کے لیے, چنے کھا لیں. کشمش ڈال دیتی تھی بیچ میں. پھر ایک وہ پھلیاں آتی تھی, آپ کو تو یہ نام بھی عجیب لگ رہے ہوں گے, وہ نمکین اور میٹھی. تو یہ چیزیں ہوتی تھیں بچوں کے اسنیکس. تو آپ سوچیں کہ وہ 3-4 سال تک ڈیلی بچے کو اتنی ایک چمچ بھی دے رہے ہیں, تو آپ بتائیں بچے نے کتنی یہ چیزیں کھا لی جو کہ اس کی پوری باڈی کو صحیح کر رہی ہیں, اور اسپیشلی اس کے دماغ کو مضبوط کر رہی ہیں. اور آج کل ماں 1 سال کا بچہ سلانٹی کا پیکٹ کھول کے دے دیا, یہ آسان لگ رہا ہے. ہاں, میں کبھی بھی جاتی ہوں گروسری کے لیے, مائیں سب سے زیادہ بھر کے یہ پیکٹ خرید رہی ہیں. تو پھر بیماری تو پھر آنی ہے. اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو اتنی اینٹی بایوٹکس, سب سے جو اچھی اینٹی بایوٹک ہے ہلدی ہے. تو آپ کہیں گے, اگر ابھی کوئی کہے گا, مجھے فون کئی دفعہ کرتے ہیں, میسیج آئے گا کئی خواتین کا, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اچھا آپ کون سی میڈیسن دیتی ہیں, اچھا فلاں چیز کے لیے کیا ہے, ہلدی بتاؤ. ہے ہلدی؟ اچھا یہاں تو کوئی بہت بڑا پیکج کوئی ملنا تھا آپ کو میڈیسن کا, کوئی ڈبہ. یہاں تو ہماری یہ بھی ایک سائیکالوجی ہے نا کہ ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو بیمار شو کرنا ہے, سیلف پٹی کا شکار رہنا ہے, اور جتنی زیادہ جو دوائیاں کھائے گا نا اتنا پتہ نہیں کوئی سمپتھی لے. ہاں, سمپتھی گین کرنی ہے. آئی ڈونٹ نو, مطلب یہ فخر کی بات ہے جتنی زیادہ دوائیاں کھائیں گے آج کل. مطلب یہ ہماری اور ہم بتاتے ہیں ہماری میڈیسن اتنی مہنگی آ رہی ہیں, اتنی زیادہ میڈیسن آ رہی ہیں, پتہ نہیں کتنے کیمیکلز یہ لوگ کھا چکے ہیں, ڈیلی کھا رہے ہیں کیمیکلز. اور کچھ لوگوں کا تو یہ بلیو ہے کہ ان کو طاقت لینی ہے تو انہیں ڈرپس لگوانی ہے, ہر وقت جا کے ڈرپس لگوائیں, انجیکشن لگوائیں. اللہ کرے. اب یہ مجھے لگتا ہے چینج بھی اگر آیا تو اس طرح آئے گا کہ جب ویسٹ سے یہ چیزیں آنی شروع ہوں گی نا, کیونکہ ہماری بات کی تو ان کے آگے ویلیو ہی کوئی نہیں ہے. یعنی ایون نبی کی بات کی بھی ویلیو نہیں ہے. صحیح ہے, طب نبوی کو نیچے رکھا ہوا ہے اور وہ دوسری میڈیکل کو یہاں اوپر رکھا ہوا ہے. اچھا ابھی کوئی طب نبوی کے لیے اگر کوئی آپ کو ٹریٹمنٹ کر رہا ہے, یا اگر کوئی آپ کے لیے گھنٹہ لگا رہا ہے, اگر وہ آپ سے کہے گا مجھے 2000 دے دیں تو اوئی, اور وہ دوسرے آپ کو 10 منٹ 5 منٹ کے لیے 5000 بھی لے لیں گے تو بس ٹھیک ہے. تو ہم نے طب نبوی کو سب سے اوپر رکھنا تھا, طب نبوی کو سب سے نیچے رکھ دیا. اور اب یہی ہے کہ یہ طب نبوی کی چیزیں جو ہیں یہ ویسٹ اس کے اوپر تحقیق کر کے وہ اب یوز کر رہے ہیں. مطلب آرگینکس, باہر تو آرگینکس کے اوپر وہ لوگ چلے گئے ہیں, ہم لوگ ابھی تک نہیں جا رہے. اور اب وہ ادھر سے جو کچھ آئے گا پھر ہو سکتا ہے یہاں پر بھی اس کو کریں, کیونکہ ان بکس کا یقین نہیں ہے ان کو, لیکن وہ جو وہاں سے ریسرچ آتی ہے اس کا زیادہ یقین ہے. وہاں سے تو ہم ہول سیل امپورٹ کرتے ہیں نا ہر چیز جو بھی آ رہا ہو. اچھا, 2 بیماریاں ایسی ہیں جو بہت زیادہ عام ہیں پاکستان میں بھی کہہ لیں اور
باہر بھی کہہ لیں پورے, ایک شوگر اور ایک بلڈ پریشر. ایون کہ بہت آج کل تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ینگ ایج والے لڑکوں لڑکیوں میں بھی کہیں نہ کہیں بلڈ پریشر کا شکار ہو رہے ہیں, شوگر ہو رہی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ان دو بیماریوں کا آپ کوئی علاج بتائیں. علاج طب نبوی نا پورا لائف سٹائل ہے, تو اگر کسی نے صرف پورا اس لائف کا علاج سٹائل ہے. کرانا ہو, اب آپ مجھے بتائیں کہ میں صرف میں آپ کو بتا رہی ہوں, ابھی میں نے آپ کو بلڈ پریشر جو ہے وہ ہارٹ کی وجہ سے ہوتا ہے, آپ کا ہارٹ صحیح کام نہیں کر رہا اس میں, تو اب ساتھ ساتھ کیمیکلز کھاتے رہیں, ساتھ ساتھ آپ کی ڈائٹ وہی رہے, تو پھر آپ کو فرق کیسے پڑے گا؟ ٹھیک ہے, تو وہ چیزیں جو آپ کو نقصان دے رہی ہیں وہ تو آپ کو چھوڑنی پڑیں گی. ابھی تو اتنا زیادہ یہ کولڈ ڈرنکس ہیں اور یہ فزی ڈرنکس اور اس کے بعد انرجی ڈرنکس, اور ان کی تیاری کے بارے میں بھی پتہ چل رہا ہے, حلال حرام کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے. مطلب میں تو خود جب میں پنسار کے پاس بھی جاتی ہوں تو مجھے جو چیز لینی ہوتی ہے تو میں اس کو ثابت لیتی ہوں اور اپنے سامنے اس کو پسواتی ہوں. اگر وہ کہیں گے یہ پسی ہوئی رکھی ہے نا, تو میں پسی ہوئی بھی نہیں لیتی کہ مجھے نہیں پتا اس میں کیا مکس ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم جو کھا رہے ہیں اس کے اندر کیا ہے, ڈبوں میں ڈال کے کیا بیچ رہے. تو آپ خود بنائیں چیزیں اور کھائیں, تو پھر یہی ہے کہ آپ کو تبھی فرق پڑے گا. اس میں یہ کہ جب طب نبوی کے علاج کے بارے میں ہم سنتے ہیں تو مشکل لگتا ہے, مشکل بھی لوگ سمجھتے ہیں. ایک یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک وہ ٹوٹکے نہیں, کلچرل ٹوٹکے ہمارے پاکستانی, یہ اس میں کنفیوز ہو رہے تھے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو تھوڑا سا ڈفرینس کر کے بتائیں کہ کیا فرق کیا ہے اصل میں دونوں میں. دیکھیے, اگر ہمارے جو ٹوٹکے بھی ہم جس کو کہتے ہیں, اچھا ٹوٹکے کا لفظ کس نے نکالا؟ اس کی ویلیو کام کرنے کے لیے نا, سمجھ گئے؟ مطلب آپ گھر میں اگر کچھ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں, کیا وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے؟ صرف نام ایسا دیتی ہے. وہ سے ٹوٹکے, ہاں وہ بھی تو ایک میڈیسن ہی ہے. مطلب اگر آپ کو درد ہے تو میں آپ کو ادرک کا قہوہ بنا کے دے رہی ہوں, تو دس از اے کمپلیٹ جو ہے ٹریٹمنٹ, دس از ناٹ ٹوٹکا. اور اگر وہی آپ وہ اس کی زینٹیک یا اس کی کون سی یہ میدے کی آج کل میڈیسن چل رہی ہیں, تو وہ آپ لے لیتے ہیں تو وہ آپ کا ٹریٹمنٹ ہو گیا. تو یہ بھی میڈیسن ہے, ٹوٹکا کوئی چیز نہیں ہے, وہ میڈیسن ہے. اگر آپ ہلدی کھا رہے ہیں وہ میڈیسن ہے, اگر آپ کلونجی کھا رہے ہیں وہ میڈیسن ہے, اگر آپ سونف کھا رہے ہیں وہ میڈیسن ہے. یعنی وہ آپ کو, لیکن یہ ہے کہ وہ ہماری خوراک میں ہے تو اس لیے ہم اس کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں. وہ ایک کمپلیٹ میڈیسن ہے. ٹھیک, تو یہی چیزیں, اجوائن کتنی بہترین ہے. مطلب کوئی بھی آپ کے معدے کے مسئلے ہیں, ایون اجوائن جو ہے نا, اجوائن نشہ کو بھی چھڑوا دیتی ہے. اچھا, جو آج کل لڑکے لڑکیاں نشہ کا شکار ہیں اور وہ چھوڑنا چاہتے ہیں, تو اجوائن اس کو بھی چھڑوا دیتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی ہربز جو اللہ نے پیدا کی زمین سے نا, تو ان میں تو امیزنگ علاج ہیں ہمارے لیے. اچھا, بہت سارے پہلو ابھی آپ نے ڈسکس کیے ہیں طب نبوی کے بارے میں. اچھا, ایک اور بھی چیز ہے, سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, کہ وہ ہے جو رسول اللہ کا ایک طریقہ ہو رہا ہے حجامہ کا بھی, کپنگ کا. یہ بھی سننا ہے جو اب کافی زیادہ یہ لوگ بھی کروا رہے ہیں, اور الحمدللہ یہ بھی انٹروڈیوس ہو گیا ہے کہ حجامہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کرواتے تھے, خاص طور پہ جہاں کہیں جسم میں سویلنگ ہے, پین ہے, تو یہ اس کے لیے بھی جو ہے, اور یہ کافی افیکٹو بھی ہے, تو اس کو بھی لوگ کر رہے ہیں. اس پر آپ کی کوئی ریسرچ وغیرہ ہے اب تک حجامے پر؟ میرے پاس تو طب نبوی سے ہے کہ لیکن باہر تو اب اس کے اوپر بہت زیادہ, رسول اللہ تو اس طرح سے کرتے تھے, یا پھر ایک وہ چھوٹا سا ایک ہوتا تھا لیچ, وہ لگا لیتے تھے, اور وہ وہاں سے جو گندا خون جو ہوتا تھا اس سے بلڈ کی کہیں کلاٹ ہے, بلاکیج ہے, وہ سب صحیح ہو جاتی ہے. اگر ہم یہ بھی کرا لیں نا, تو کسی کو ہارٹ اٹیک, بلڈ پریشر, شوگر کا کوئی مسئلہ نہیں ہو. اور اس میں کوئی ایج کا وہ ہے؟ کوئی ایج کا نہیں ہے, ہر ایج میں. ایون یہ تو رسول اللہ احرام میں بھی کروا لیتے تھے. حج اور عمرے کے لیے گئے ہیں تو احرام میں بھی آپ حجامہ جو ہے اس کو کرواتے تھے. سنہ ڈیٹس ہوتی تھی, سال میں 3-4 دفعہ تو ضرور کروا لینا چاہیے. اچھا, ایک آج کل مطلب پاکستان میں خاص طور میں ایسا ہے, ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ویسٹ میں بڑی ایج کی عورتیں کہہ رہے ہیں, مرد بھی, وہ بڑے ایکٹیو سے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک, زیادہ تر تو نہیں, لیکن چلے پھر بھی کمپیئر ٹو پاکستان, انڈیا زیادہ ہے. لیکن یہاں پہ جیسے 40+ ایج ہوتی ہے تو عجیب عجیب سی بیماریاں, 70+ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ اس کے پیچھے کیا وجہ نظر آتی ہے؟ ڈائٹ وغیرہ یا سائیکالوجی, ایک تو سائیکالوجی ہے,
اور دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ زیادہ تر انڈیپینڈنٹ یہاں پہ ہیں لوگ, ٹھیک ہے, وہ سوری ڈیپینڈنٹ ہے. یہاں پر ہر بندہ دوسرے سے اپنے کام کروا رہا ہے. یہاں پہ ہمیں ملازم بہت ملے ہوئے ہیں, ہم تو ہل کے پانی بھی نہیں پیتے, لڑکے تو بالکل ہی کچھ کام نہیں کرتے یہاں پہ پاکستان میں. تو وہ ماؤں نے ان کو اتنا اسپوائل کیا ہوا ہے, اور پھر وہ ماؤں کا بھی یہی ہے. پھر اگر بچوں کی شادیاں ہوئیں, بہو گھر آ گئی تو اب ساس کہتی ہے میں تو کوئی کام ہی نہ کروں, بس آرام ہی کروں, سارے کام بہو کرے. باہر یہ چیز نہیں ہے نا, مطلب ان کا لائف اسٹائل یہی نہیں ہے. وہاں پہ ہر کوئی اپنا کام خود کرے گا, آدمی بھی کر رہے ہیں, عورتیں بھی کر رہی ہیں, ایون وہ لوگ باہر بہت جاب کرتے ہیں, خواتین بھی ان کی. تو وہاں پہ رہنا آسان نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے مہنگائی وہاں پہ زیادہ ہے پاکستان کی نسبت. تو وہاں پہ ہر عورت جاب کر رہی ہے, ہر مرد جاب کر رہا ہے. تو جب آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں, یہاں پر بھی جو خواتین جاب کر رہی ہیں 60 ایئرس تک, کوئی گورنمنٹ جاب کر رہی ہے, تو وہ تو ایکٹیو ہی ہیں, وہ صبح جاتی ہیں, اپنے آفس جا رہی ہیں, آتی ہیں. تو یہ گھر میں جو رہ رہے ہیں تو وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو, اور شاید وہی ایک پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اٹینشن سیکنگ ہے. اور اس وجہ سے, حالانکہ اسلام یہ سکھاتا ہے ہمیں کہ ہم خود توجہ حاصل کرنے والے لوگ نہ ہوں, ہم توجہ دینے والے لوگ ہوں. ہر بندہ دوسرے کی فکر کرے, دوسرے کا خیال کرے. تو آپ دیکھیں کہ جب ہم دوسرے کے لیے کرتے ہیں تو ہمیں اپنی بیماری بھول جاتی ہے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر ایج میں کسی پازیٹیو جو ہے ایکٹیویٹی میں رکھیں, اور ایک جو ہوتا ہے نا نافع انسان بننے کی کوشش کریں, کہ ایک ایسا انسان جس سے دوسروں کو فائدہ ملے. تو یہ جب ہماری سوچ ہوگی اور ہماری کوشش ہوگی تو پھر ہم ایکٹیو ہوں گے. ہمارے پاس ٹائم کم ہے یہ دنیا میں, اور پھر ہمیں اپنا پرپز آف لائف نہیں پتہ نا. اور ایک اور اہم بات ہے کہ باہر ویسٹ میں ابھی کافی عرصے سے لوگ میڈیکیشن پہ بہت کم جاتے ہیں, کیونکہ ویسٹ میں یا پاکستان کے علاوہ باہر, میں بہت زیادہ باہر کے بھی جگہوں پہ گئی ہوں, تو وہاں پر تو میڈیکل اتنا مہنگا ہے. وہاں پہ آپ سعودیہ جائیں, وہاں بھی پیناڈول اتنی مہنگی ملتی ہے. یہاں پہ تو اتنی سستی دوائیاں اور پھر سرکاری اسپتالوں میں فری مل جاتی ہیں. لوگ اس کو پکڑے پھکے مارے ہوتے ہیں. باہر ایسا نہیں ہے. مطلب ہمیں کہیں باہر جانا ہوتا تھا تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا چیزیں وغیرہ یہاں سے لے کے جائیں. تو وہاں پہ میڈیکل بہت مہنگا ہے, تو اس لیے ہر کوئی وہاں پہ میڈیکل نہیں اتنا زیادہ یوز بھی کرتا. اور ابھی یو کے میں تو اب بھی وہ ان کو وائٹامنز یا یہ چیزیں دیتے ہیں, اس طرح دوائیاں تو وہ دیتے نہیں ہیں. ہر ڈاکٹر دوائی لکھ کے بھی نہیں دیتا. اچھا, طب نبوی کے ابھی ہم نے نا کافی زیادہ پہلو ڈسکس کیے ہیں. کوئی ایک ایسا پہلو جو آپ چاہتی ہوں کہ یہ لوگوں کے سامنے آنا ہی چاہیے, مطلب ایک کوئی پریورٹی پہ رکھیں کہ یار یہ پہلو جو ہے یہ لوگوں کے سامنے ہے. جس طرح آپ نے ایک شروع میں بات کی بلیف سسٹم کی, پھر اس کے بعد بات کی کہ میڈیسنس کی, ٹھیک ہے, ڈائٹ کی, کہ جو ان نیچرل ڈائٹ ہے اس کی طرف بھی نہ جائیں. تو کوئی ایک ایسا پہلو ہو جس پر زیادہ بات ہونی چاہیے یا اس کی زیادہ اہمیت ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں نا, تو ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے اور کیا بات ہونی چاہیے کسی کی. تو جب ہمارے نبی نے ہمارے فائدے کے لیے ہمیں یہ ساری باتیں بتائی ہیں. اب مسواک کرنا ہے, تو آپ کو پتہ ہے مسواک کرنے سے ٹھیک ہے ہمارے دانتوں کے مسئلے حل ہوتے ہیں, ہمارے گمز کے مسئلے حل ہوتے ہیں, ہمارا تھروٹ کے انفیکشن صحیح ہوتا ہے. مطلب میں نے خود دیکھا, کیونکہ میرا بولنا بہت زیادہ ہوتا ہے, میرے لیکچرز ہو رہے ہیں, پڑھا رہی ہوں, اور پھر لوگوں سے فون پہ بات کر رہی ہوں, تو میرا گلا جو ہے نا اس کے لیے, اور بچوں کی کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں. تو میں نے دیکھا ہے کہ جب مسواک کو گلے میں, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلے میں اس کو گھماتے تھے, تو جب یہ کرو تو گلا ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا. اور پھر مسواک سے دیکھیں کہ انہوں نے باہر اب کیا کیا ویسٹ میں, کہ جو پاگل خانے ہیں وہاں پر مینٹل ہاسپٹلز میں مسواک کروائی لوگوں کو. اچھا. تو اس سے ذہنی امراض صحیح ہو گئے. صرف مسواک کیا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ مسواک کرتے تھے کہ ایک دفعہ وہ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں تو آج ان کے ساتھ پورا 2-3 دن رہوں گا اور میں کاؤنٹ کروں گا کہ کتنی دفعہ مسواک کرتے ہیں رسول اللہ. تو وہ کاؤنٹ نہیں کر سکے تھے. تو مجھے بتائیں نا, مجھے تو آپ کے اس سوال میں, اس کوشچن میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کا کیا آنسر دوں.
اگر میں طب نبوی پہ عمل ہی نہیں کر رہی تو مطلب میں ایک لوزر ہوں. اور پھر مسواک میں حدیث ہمیں کیا ملتی ہے کہ مسواک ہمارے منہ کو پاک کرتی ہے, طہارت. اور ابھی تو یہ بھی ریسرچ سامنے آ گئی کہ ٹوتھ پیسٹ جتنے ہیں ان سب میں زہر ہے, اور خالی پیٹ آپ ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں اور وہ سارا زہر آپ کے اندر جا رہا ہے جو فلورائڈ ہے. آپ خود ریسرچ کر لیں. تو جب ہمارے پاس مسواک ہے ایک اچھا آرگینک, اور اتنا اچھا ہے کہ ہم ہر 2 دن بعد اس کو کاٹ کے نیا برش بنا لیتے ہیں. یہ کتنا ہائیجینک چیز ہے. وہ برش تو ہم چلاتے ہیں 5-6 مہینے. تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. آسانی ہے, زندگی اتنی آسان. یعنی مجھے جب سے طب نبوی الحمدللہ میری زندگی میں آیا, ہمارے گھر والوں کی زندگی میں آیا ہے, ہم اتنے مطمئن رہتے ہیں. ہمارا 0 پیسہ بھی کوئی میڈیکل کے اوپر خرچ نہیں ہوتا. اور پھر یہ کہ یہ سب چیزیں کھا کے ہمیں ایک اطمینان ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی حلال چیز میں کھا رہی ہوں اور اس سے علاج کر رہی ہوں. مجھے ایسے لگتا ہے میرے پاس ایک خزانہ ہے, اور اس سے الحمدللہ ہر بیماری کا علاج ہوا ہے. ایسا کوئی نہیں کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کو یقین کرنا پڑے گا. اگر آپ کا یقین ہوگا, اور ابھی لوگ اتنے عرصے سے بیماریوں میں گرفتار ہیں اپنا کھانے کا لائف سٹائل صحیح نہ ہونے کی وجہ سے, اور غلط چیزیں کھانے کی وجہ سے, اور دوسرا یہ کہ غلط دوائیاں کھانے کی وجہ سے, کیونکہ ان کو کھا کے انہوں نے ایکسپیرئنس کیا ہے کہ ان کی بیماریوں میں اضافہ ہوا ہے, کم نہیں ہوئی. وہ تھوڑی دیر کے لیے تو ٹھیک ہو جاتی ہے, لیکن اس کے بعد وہ دوبارہ جو ہے وہ اس سے بڑھ کے ہو جاتی ہیں. تو لوگ جو ہے نا وہ اسی لیے نفسیاتی طور پہ بھی پریشان ہیں. ہمارے پاس الحمدللہ طب نبوی کے ذریعے دماغ کی ہر بیماری کا علاج ہے وداؤٹ ری ہیب میں گئے. ری ہیب والے کتنا پیسہ چارج کرتے ہیں؟ کافی. ابھی کچھ لوگ مجھے کہہ رہے تھے ایک ری ہیب آپ بنا لینا. کیونکہ ایسے پیشنٹ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لیتے نہیں ہیں نا, ان کو شک بہت ہوتا ہے, تو وہ خود میڈیسن نہیں لیتے, تو ان کو زبردستی دینی پڑتی ہے. تو آپ ایک ری ہیب بنا لیں. تو وہاں پہ میں نے کہا یہ تو اتنی پیار محبت والا علاج ہے, طریقہ علاج اتنی محبت والا. اس کی میڈیسن یا جو بھی غذا سے علاج ہے وہ اتنی مزے کا علاج ہے. ہاں آپ کو دل کی بیماری ہے, آپ کو پتہ ہے دل کی بیماری کا علاج جو خوراک میں ہے کیلے سے, کیلا اس کا علاج ہے, آم اس کا علاج ہے. تو یہ تو اتنی ٹھنڈا میٹھا مزے کا علاج ہے کہ اس میں کیا کسی کے ساتھ ہم زبردستی کریں. کڈنی کے لیے آم بہترین ہے. مطلب اللہ تعالیٰ جو بھی, اب آپ میرے پاس آتے ہیں, بچوں کی کلاسز ہوتی ہیں تو ان میں سنیکس میرا ہوتا تھا شروع سے, سنیکس بچوں کو دیے جائیں نا, تو اس لیے کہ ایک تو بچوں کو کھانے کا طریقہ آئے, آداب کھانے کے بتایا جائے, شیئرنگ کیسے کرتے ہیں, بچوں کے اندر سے لالچ ختم ہو. اور تو اس میں ان کو فروٹس ہی دیتی ہوں. صحیح. اور یقین کریں گے اتنے بچے ہیں جو شروع میں جب آتے ہیں تو وہ یہ میں پھل نہیں کھاتی, ایون مدرس یہ امرود نہیں کھاتے, یہ نہیں کھاتے, وہ نہیں کھاتے. تو پھر آپ ٹھیک کیسے ہوں گے؟ تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی طرف زیادہ آئیں, ان کو کھانا شروع کریں, پیکٹ اور بند ڈبوں کی چیزوں کو چھوڑیں, خود گھر میں چیز بنائیں, پکائیں, اس کو کھائیں. تو اگر ہم صرف یہ کر لینا تو سمجھے 50% ہم کیور ہو گے. اچھا, اس میں میم ابھی تک مطلب آپ نے بتایا کہ 20-25 سال سے آپ لوگ اس پورے پہ کام کر رہے ہیں, تو کوئی ایسا پیشنٹ آیا ہو جس کی کوئی بڑی بیماری ہو اور پھر اس کا سلوشن جو ہے وہ طب نبوی سے نکلا ہو, کوئی ایسا بندہ ہو؟ یہ تو بے شمار باتیں ہیں. آپ کو مطلب جیسے شیزوفرینیا کے پیشنٹ ٹھیک ہوئے ہیں, او سی ڈی کے لوگ ٹھیک ہوئے ہیں, بائی پولر ڈس آرڈر کے لوگ ٹھیک ہوئے ہیں, جو پیچھے 17-18 سال سے اسلام آباد کے بڑے بڑے جو ڈاکٹرز ہیں ان سے ٹریٹمنٹ لے رہے تھے. تو الحمدللہ وہ ایک ایپیلیپسی مرگی کے پیشنٹ ٹھیک ہوئے ہیں ماشاء اللہ سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کیونکہ میرا بلیف ہے کہ اس میں شفا ہے نا. جب ہمارے نبی نے کہہ دیا کہ ان چیزوں میں شفا ہے, جو اب ہمیں چلو ہم نے ان کے بارے میں جان لیا اور ہم ان کو بتا دیتے ہیں.
پھر اس کے علاوہ معدے کے بے شمار پیٹ کی بیماریاں جس کو IBS ابھی ایک نام دیا گیا ہے، اور اس کو کہا کہ آپ یہ نہ کھائیں، گندم نہ کھائیں اور یہ وہ، تو اس کے بے شمار پیشنٹس جو ہیں وہ ٹھیک ہوئے ہیں، اور اس کے لیے کیا ایک ہلدی سے. اچھا ہاں، تو کوئی بہت بڑی چیزیں نہیں ہیں. یہ تو مطلب بہت لائک اگر ان کا علاج دیکھیں تو لاکھوں میں علاج ہے ان سب بیماریوں کا. تو اب وہ کیسے، وہ چاہیں گے وہ ٹھیک ہو؟ وہ تو نہیں جو چاہیں گے، لوگ لاکھوں لے رہے ہیں وہ تو نہیں چاہیں گے کہ یہ ٹھیک ہو. یہ انڈسٹری تو نہیں چاہتی بالکل کہ ہمارے کلائنٹس ختم ہو ہماری وہ جو ہے فارماسیوٹیکل کمپنیز بند ہو جائیں گی، تو وہ پھر آپ کو کہیں گے کہ یہ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ہلدی میں تو یہ زہر ہے، تو کھجور میں تو یہ نقصان ہے، تو شہد میں تو یہ زہر ہے، وہ پھر آپ کو مس گائڈ کریں گے. تو یہ تو اب آپ کے اوپر ہے کہ اب وہی بات ہے، آپ کے پاس دونوں راستے ہیں، آپ نے کیا کرنا چاہتے ہیں. پھر اس کے علاوہ باقی یہ نزلہ زکام اور ٹونسلز اور گلا خراب، یہ تو سمجھے چٹکی کی مار ہے. یہ تو ہر بندہ، اب مطلب میری جتنی اپنی اسٹوڈنٹس ہیں جو میرے پاس آتی ہیں نا، مطلب وہ تو اب اپنے گھر میں خود اپنا علاج اپنا اور اپنے بچوں کا کر لیتی ہیں. وہ تو اب میرے سے بھی ڈسکس نہیں کرتی ہوں، کیونکہ ان کو اتنا میں نے ٹرین کر دیا، ہر چیز کے بارے میں بتا دیا ہے کہ یہ چیزیں کریں. تو وہ قہوے بنا لیے اس طرح. پھر ایک ہمارے پاس یہ بھی علاج ہے طب نبوی میں، گرم پانی سے ٹکور کرنا. یہ ابھی لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، حالانکہ مجھے اپنے بچپن میں پتہ ہے کہ ہمارے گھر میں لازمی 1 یا 2 وہ ہاٹ واٹر باٹل ہوتی تھیں، اور ہر بیماری میں یا پین میں اس میں گرم پانی کر کے اس سے ہم ٹکور کرتے تھے. اور ابھی باہر چائنیز میں بہت زیادہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. وہ لوگ یہ گرم پتھر ہوتے ہیں، ڈفرینٹ پتھر ہیں، ان کو گرم کر کے اس سے آپ کے ٹکور کرتے ہیں. پھر مختلف پوٹلیاں بنائی ہوتی ہیں چاول کی، ریت کی، مختلف پھولوں کی، ان کو ہاٹ گرم کر کے اس کو پھر مساج جو ہے اس کا بڑا اہمیت ہے کہ مساج. پہلے لوگوں کا ٹونسلز میں اپنے بچوں کا گلا ملتے تھے، وہ ٹھیک ہو جاتے تھے بچے. جی ہماری والدہ یہی کرتی تھی، وہ تیل لگاتے تھے. اب مائیں یہ کام کرتی نہیں، اور کہتی ہیں کچھ کرتے تھے. جی یہاں پہ بھی کیا. تو اب مائیں یہ کام کرتی نہیں ہے، اور وہ حالانکہ گلا کے مالش کرنے سے فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کے بعد غرارے کرائیں گرم پانی میں نمک ڈال کے، ہلدی ڈال کے، بیچ میں تھوڑی سی جو ہے وہ پھٹکڑی ڈال دیں، اس کے غرارے کریں، آپ کے منہ کے سارے السر گلا سب ٹھیک. نہیں، اینٹی بایوٹک دینی پڑے گی. اور وہ خود کہتی ہے اینٹی بایوٹک سے تو آرام نہیں آئے گا بغیر اس کے، تو پھر نہیں آئے گا. جب آپ کہہ رہے ایک اس بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا پتہ کرنے کے، وہ بیمار تھا، تو آپ نے اس کے پاس جا کے، پھر آپ کا طریقہ کیا ہوتا تھا، بیمار ہے آپ اس کے پاس جاتے تھے، اس پہ ہاتھ رکھتے تھے، دم کرتے تھے. آپ نے کہا فکر نہیں کرو تم انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے. تو اس نے کہا نہیں، یہ بیماری مجھے نہیں لگتا ٹھیک ہونے. جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو آپ نے کہا پھر نہیں ٹھیک ہوگے. سمجھے آپ؟ جب تم نے کہا نا کہ اس سے اگر آپ کہہ رہے ہیں مجھے ہلدی سے آرام نہیں آئے گا تو پھر نہیں آئے گا، پھر نہیں آئے گا. پیناڈول سے آنا تو پھر پھر آپ کو پیناڈول سے آرام آئے گا. تو ایک پیناڈول آپ دیکھیں معدہ، جگر، گردے تینوں فیل کرتی ہے، تینوں خراب کرتی ہے ایک پیناڈول. تو اس لیے اب یہ تو اب آپ کی مرضی ہے نا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. ہمارا کام تو یہی ہے کہ ہم بتائیں. بہرحال الحمدللہ بہت سے لوگوں کو اس بارے میں پتہ چلا، اور بے شمار لوگ جو ہیں وہ علاج کروا رہے ہیں میرے سے، اور ماشاءاللہ ٹھیک بھی ہو گئے ہیں. اور وہ بتاتے بھی ہیں کہ ہمیں بڑا فرق پڑا، نیند نہیں آ رہی، خشخاش آپ کھائیں صبح شام آدھی چمچ. تو خود لوگ بتاتے ہیں کہ ہم اتنی گہری نیند سوئے 1-2 دن میں ہی ہمیں اتنا فرق پڑ گیا. لیکن پھر بھی پرسن ٹو پرسن ویری کر سکتا ہے کہ کسی کو جلدی آ جاتا ہے، کسی کو تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے. تو میں تو ابھی یہ بھی نہیں ان کو کہتی کہ آپ جو اپنی میڈیسن کھا رہے ہیں، میں کہتی ہوں آپ وہ کھاتے رہیں. جو لوگ بھی اپنے مینٹل ڈس آرڈر کے لیے میڈیسن لے رہے ہیں آپ وہ کھاتے رہیں. اگر آپ ساتھ یہ سونف کھا رہے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس کو بھی میڈیسن سمجھ کے ٹھیک ہے، آپ اس کو کھانا شروع کریں. آپ کو خود ہی، حالانکہ وہ میڈیسن لینے کے باوجود ان کو فرق نہیں پڑ رہا، ایشوز چل رہے ہیں ان کے، لیکن یہ کھانا شروع کریں آپ خود ٹھیک ہو جائیں گے. تو آپ کی چھوٹ جائیں گی دونوں میڈیسن. اچھا ماشاءاللہ، مجھے تو بہت اچھا لگا ہے. اور کیونکہ ہم جن زی ہے تو ہمارے لیے یہ سب چیزیں بہت عجیب سی ہیں کہ یہ کیا مطلب میڈیسنس نہیں ہے تو پھر زندگی کیسے گزرے گی. اور اپنی مطلب ڈائٹ کو تو ہم مطلب میرے سمیت ہم فاسٹ فوڈ سے تو ہم سے نہیں چھٹتا بھائی. لیکن یہ کہ انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے میں اس پوڈ کاسٹ کو بھی لوگوں کو بھی سینڈ کروں گا اور کہوں گا کہ بھائی یہ بھی ایک
زندگی بسر کرنے کا ایک طریقہ ہے اور ہیلدی، ٹھیک ہے. ہیلدی طریقے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سب چیزوں کو اور اپنے ایکسپیرینسز کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے اور جو لوگوں کے ساتھ بھی مطلب ایک انٹریکشن رہا ہے اس فیلڈ میں، اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں کوئی ایک ایڈوائس دیں کہ یہ کہ مطلب کوئی بھی آپ کی نظر میں ایڈوائس ہو وہ ہمیں بتائیں کہ کن چیزوں کا خیال رکھیں، یہ نہ کریں وہ نہ کریں. سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گی کہ اس کے اوپر یقین کریں اور اپنی زندگی کو آسان کریں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چیزیں پیدا کی ہیں نا ہماری باڈی کے لیے وہی ضروری ہیں. کیمیکلز کو زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی سے نکالیں اور اپنی زندگی کو نا آسان، ٹینشن فری کریں. ٹھیک ہے، ذہنی بیماریاں بھی زیادہ اسی لیے کہ ہم میٹیریلسٹک ہو گئے، ہم اس میٹیریل کی دوڑ میں چل رہے ہیں نا. تو آگے دجال کا ٹائم آنے والا ہے، دجال نے تو آ کے آپ کو پوری دنیا دینی ہے، پھر آپ اس کو کیا کریں گے؟ تو آپ چیزوں کو نکالیں اپنی زندگی سے، ان کے لالچ کو نکالیں اپنی زندگی سے. ایک دوسرے کے لیے برا نہ سوچیں، اس کے لیے اچھا کریں. ابھی آپ دیکھیں احسان فراموشی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھا ہی کریں، اور اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے تب بھی اچھا ہی کریں اس کے ساتھ، اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. تو یہ سب چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کو کیا کریں گی؟ سکون دیں گی. ہر ایک کے لیے ہم ہماری ایک مومن کی کیا بتائے کہ اس کے ہاتھ، اس کی زبان سے دوسرے محفوظ رہیں، وہ دوسروں کے لیے صرف فائدہ مند ہو، دوسرے کو صرف فائدہ دے. تو یہ سب چیزیں ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اور پھر یہ کہ آرگینک کی طرف ہمیں آنا ہی پڑے گا، کیونکہ اگر آج بھی نہیں آئیں گے تو آنا پڑے گا، کیونکہ دوسری اس میں کوئی حل نہیں ہے ہمارے پاس. دوسرے کے پاس تو پھر اینڈ کیا ہے؟ وینٹیلیٹر. تو یہاں پر آپ کو آرگینک کی طرف آئیں، پھل کھائیں، موسم کے سبزیاں کھائیں، اور دیسی چیزوں کے اوپر آئیں. جو آپ کی دیسی چیزیں پہلے لوگ کھاتے رہے ان کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اپنے بچوں کو اس کے اوپر لے کر آئیں. تو انشاءاللہ اچھی آپ کی زندگی گزرے گی. آخر وقت تک چلتے پھرتے اللہ کا دین کا کام کرتے کرتے اس دنیا سے جائیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں. جزاک اللہ خیر میم، بہت بہت شکریہ آپ کا پوڈ کاسٹ میں آنے کے لیے، اور سب سے بڑا فائدہ جو ہے مجھے ہو رہا ہے ابھی تک. ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں پوڈ کاسٹ کو دوبارہ سنوں گا بھی، اور اس میں سے چیزیں نوٹ کروں گا جو آپ نے ایک پوری لسٹ دی اور سب کچھ، تاکہ اپنی فیملی کے لیے بھی ہوتی. اور انشاءاللہ میں ضرور آپ سے رابطہ کروں گا. جزاک اللہ خیر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا. اور یہ نا ایک صدقہ جاریہ ہے. بالکل. تو اس میں آپ کا حصہ بھی پڑ گیا. قیامت والے دن بس یہی ہے کہ میں رسول اللہ کو دکھاؤں کہ یہ آپ کا طریقہ علاج لوگوں میں متعارف کرا رہی تھی اس وقت جب لوگ اس کو نہیں جانتے تھے، اس کو ویلیو نہیں کرتے تھے، اس کے اوپر بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، اس کو کوئی ہلکی چیز سمجھ رہے ہیں. تو بس یہ ہے، اور اللہ کرے کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے اور وہ اپنے ساتھ نا سنسیئر ہو جائے. ٹیک کیئر آف یور سیلف کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ہے کہ اپنے ساتھ سنسیئر ہو جائے اور ایک اچھے اور ایک صحیح طریقہ علاج کی طرف آ جائے. آپ کا بھی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سے بہترین دین کا کام لے بیٹا. آمین آمین. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ میم. پھر انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی کسی اور ٹاپک پہ انشاءاللہ. ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. انشاءاللہ پھر ہم ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. السلام علیکم.